یہ 1995 کی بات ہے کہ ایک بار رات کے وقت ایک کمرے کے اندر سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا کوئی تکلیف سے رو رہا ہے۔ کافی دیر آوازیں آتی رہی۔ آخر میں نے سوچا دیکھوں تو صحیح اندر کیا ہے۔ آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے لگا لیکن وہ تو اندر سے بند تھا۔ پھر دروازے کے سوراخ سے دیکھا تو میری آنکھیں مارے حیرت کے کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ کمرے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں غریب وہ نہیں کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، بلکہ غریب تو وہ ہے کہ جس کا کوئی غمگسار دوست نہ ہو، یعنی دوستی ہی اس کی امارت کی نشانی ٹھہرتی ہے۔ دوست احباب رکھنے والوں کو لوگ خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ ایک بھائی ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا تھا تو میں اس کا حال پوچھنے گیا۔ وہ لوگ جلدی سو جاتے تھے۔ بیمار بھائی کے گھر پہنچتے پہنچتے میں 20 منٹ لیٹ ہو گیا۔ کافی تگ وضو کے بعد جب دروازہ کھلا تو ہمیں ان کی آنکھیں دیکھ کر پتہ چلا کہ وہ سوئے ہوئے اٹھے ہیں۔ میں نے معذرت کی کہ آپ کا معمول اور سونے کا وقت معلوم ہونے کے باوجود آپ کو بے آرام کیا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ وہ لاہور جیسے شہر میں رہتے ہوئے بھی رات 9 بجے سے پہلے کیوں سو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے آدھی رات کے بعد روزانہ اٹھنا ہوتا ہے، رونا ہوتا ہے، گڑ گڑانا ہوتا ہے، آنسوؤں کے نذرانے پیش کرنے ہوتے ہیں، سجدوں میں پڑھ کر اپنے رب کے حضور آہوزاریاں کرنی ہوتی ہیں۔ راتوں کو اٹھ کر جب یہ لوگ محبت الہی کی شمع دل میں جلاتے ہیں تو ان کی نیند کوسوں دور ہو جاتی ہے، جن کی مثال آج کل کے دور میں لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تعزیت کے دوران باتوں باتوں میں وہ بتا گئے کہ یہ اللہ کریم کا کرم ہے کہ میں رات کو تہجد میں کھڑے ہو کر روزانہ نماز فجر سے پہلے تک 4 سپارے تک تلاوت کر لیتا ہوں۔ یوں ہر ماہ میرے تقریباً 2 یا 3 قرآن رات کی تاریکیوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ 1995 کی بات ہے کہ ایک بار میں رات کے وقت ایک کمرے کے سامنے کھڑا اندر سے سیسکیوں کی دھیمی دھیمی آنے والی آواز سن رہا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ کوئی بیمار ہے اور شدت تکلیف سے کرا رہا ہے۔ کافی دیر بعد کراہوں اور بلند آواز کے تسلسل میں کچھ کمی آئی، لیکن دھیرے دھیرے ہلکے ہلکے وقفے وقفے سے ایک آواز بھی بلند ہو رہی تھی۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ اس بھائی کی مدد کی جائے۔ آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے کے لیے دباؤ ڈالا لیکن وہ تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ پھر دروازے کے سوراخ سے جب حقیقت حال کی جانکاری کے لیے اندر کا منظر دیکھا تو آنکھیں مارے حیرت کے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ سامنے کوئی بیمار نہ تھا بلکہ ایک 13 یا 14 سال کا خوبرو خوبصورت لڑکا مصلی پر سجدے میں گر کر رو رہا تھا۔ ساتھ پڑی ریل پر کھلا قرآن پڑا تھا۔ لڑکا سجدے میں سر رکھے ہچکیوں کے درمیان کہہ رہا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے مالک کائنات، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہر عیب سے پاک ذات ہے، بے شک گناہگار و سیاہکار اور ظالم میں ہی ہوں۔ کچھ دیر گریہ زاری کے بعد اس نے سر سجدے سے اٹھایا اور کھڑا ہو کر فاتحہ تلاوت کرنے کے بعد قرآن کھول کر تلاوت کرنے لگا اور ساتھ ساتھ آنسوؤں کی لڑیاں پرونے لگا۔ اے میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اس دنیا میں دوست وہ ہے جو مشکل وقت میں کام آئے۔ دوست کے بغیر آدمی غریب ہے۔ آپ بھی دوست بنائیں، دوستی کریں، ضرور کریں، لیکن میرا مشورہ ہے کہ ایسے دوست سے دوستی کریں جو آپ کی دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی۔ میرے خیال میں قرآن سے بہتر آپ کے لیے کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ جو مسلمان اس سے دوستی کرتا ہے وہ دنیا میں ہر طرح کی بیماریوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ جاتا ہے اور آخرت میں آگ کے عذاب سے۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، ہر معاملے میں کامیابی چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، بیماریوں سے پناہ چاہتے ہیں، ظلم سے نجات چاہتے ہیں، تو آج ہی قرآن سے دوستی کر لیں اور دنیا کے خوش نصیب ترین انسان بن جائیں۔ آپ کو یہ دوستی کہاں تک فائدہ پہنچائے گی، اس کا اندازہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان سے لگائیں کہ قیامت کے دن جب انسان کا حساب کتاب ہوگا تو دنیا میں قرآن سے محبت و تلاوت کرنے والے کے حق میں قرآن ایک خوبصورت مجسمہ جوان کی شکل میں اللہ کے دربار میں آئے گا اور کہے گا، اے اللہ، اس نے دنیا میں مجھے دوست رکھا، آج میں اس کا سفارشی بن کر آیا ہوں۔ اللہ کریم اسے معاف کر دے اور میرے ساتھ جنتوں میں جانے کی اجازت دے۔ اللہ فرمائے گا، جا قرآن، اسے اپنے دوست کو اپنے ساتھ میری جنتوں میں لے جا۔ پھر یہ انسان جنت کا وارث بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ یوں جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا وہ پڑھتا جائے گا اور جنت کے بلند درجوں پہ چڑھتا جائے گا۔
جہاں یاد حفظ شدہ قرآن مکمل ہو جائے گا وہیں جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ بعض کو پورا قرآن یاد ہوگا، وہ سب سے اعلیٰ جنت اور آخری درجے کی جنت جنت الفردوس میں جا ٹھہرے گا۔ کتنا اچھا صلہ ہے یہ دوستی کا۔ آپ بھی آج ہی اپنا احتساب کریں کہ آپ قرآن سے دوستی کرتے ہیں۔ مہینے میں کتنی دفعہ قرآن پڑھتے ہیں؟ میرے خیال میں اس سے بہتر دوست آپ کو دنیا میں کہیں نہ مل سکے گا۔ آگے بڑھیے اور اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیے۔